دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دوہری شہریت کے حصول کا راستہ موجود ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ سرخ فیتے کی متعدد رکاوٹیں عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ دنیا میں 23 ممالک کی شہریت کسی نہ کسی حد تک موروثی طور پر بھی مل سکتی ہے۔ اگرچہ یورپی ملکوں کے باشندوں کے لیے اس میں زیادہ سہولتیں رکھی گئی ہیں، لیکن دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، ساؤتھ کوریا، میکسیکو، یوکے، ناروے، ڈنمارک، نائجیریا، برازیل، کینیا اور فلپائن کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے والے کے ماں یا باپ کا اس ملک کا شہری ہونا ضروری ہے۔ خون کے رشتے کے معاملے میں ان ممالک کے حکام کافی نرم مزاج ہیں۔ یہ ممالک شہریت کی فراہمی کو بچے کے حق سے منسلک کر کے غور کرتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکیوں کے لیے زیادہ آسانیاں رکھی گئی ہیں، لیکن اگر کسی پاکستانی کا کوئی رشتہ دار پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں مندرجہ ذیل ممالک میں سے کسی ملک میں گیا اور وہاں کی شہریت حاصل کر لی تو اس کی اولاد کو بھی شہریت کے لیے زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ ان ملکوں میں شامل جرمنی اور پولینڈ یورپی یونین کے ممبر ملک ہیں۔ ان کی شہریت پورے یورپ کے دروازے کھول سکتی ہے۔ ذیل میں آپ کو ایسے ملکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو وراثت میں پاسپورٹ دیتے ہیں۔ ان ملکوں میں پہلے نمبر پر آئرلینڈ آتا ہے۔ آئرلینڈ کی آبادی 40 لاکھ ہے، مگر پاسپورٹ 1.4 کروڑ جاری ہو چکے ہیں۔ آئرش باشندے امریکہ میں بھی آباد ہیں، جن کی بڑی وجہ والدین میں سے کسی ایک کا آئرش نسل ہونا بھی ہے۔ امریکہ کی 10% آبادی آئرش نسل ہے۔ ہمارے لوگ بھی کافی تعداد میں آئرلینڈ میں آباد ہیں، انہیں بھی شہریت مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے فارن برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پیش کیجئے، اس پر کارروائی میں 12 سے 18 مہینے لگ سکتے ہیں۔ بعد ازاں دوہری شہریت کے حصول میں مزید 1 سال لگ سکتا ہے، جس کے بعد ہی درخواست دینے والے کو پاسپورٹ جاری ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جرمنی۔ جرمنی بھی وراثتاً پاسپورٹ دیتا ہے، بشرط یہ کہ والد یا والدہ جرمنی کے شہری ہوں۔ جرمنی میں دادا اور پردادا کے رشتے کو بھی زیر غور لایا جاتا ہے۔ پہلی یا دوسری جنگ عظیم کے دوران اگر کسی کے عزیز رشتہ دار وہاں کی شہریت کے حامل تھے تب بھی کام بن سکتا ہے۔ کسی جرمن شہری کے ساتھ خون کا رشتہ ثابت کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے رشتے کی شہریت 1933 سے 1945 کے درمیان منسوخ کر دی گئی تھی تو اب ان کے پوتے پوتیاں یا دوسرے رشتہ دار بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، پولینڈ۔ اگر کسی کے پردادا 1918 سے پہلے وہاں پیدا ہوئے تو ان کی اولادیں بھی درخواست دے سکتی ہیں، لیکن خاندان یا نسل وہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اگر کسی کے رشتہ دار وہاں رہ رہے ہیں لیکن شہریت کی درخواست نہیں دے سکے تو ان کی اولادیں درخواست دینے کی اہل نہیں ہیں۔ نمبر 4، گھانا۔ گھانا سے بڑی تعداد میں غلام امریکہ بھیجے گئے تھے۔ گھانا کے حکمران چاہتے ہیں کہ غلاموں کی اولادیں اپنے ملک میں واپس آ جائیں اور خدمت کریں، اپنے علم کو ہم وطنوں کے لیے کام میں لائیں۔ گھانا کی حکومت نے 2019 کو واپسی کا سال قرار دیتے ہوئے سبھی مراعات کا اعلان کیا تھا۔ یہی نہیں، گھانا نے تمام افریقی نسل باشندوں کو بھی اپنے ملک میں غیر معینہ مدت تک قیام کی سہولت دے رکھی ہے۔ بڑی تعداد میں نئے لوگوں کو گھانا کی شہریت عطا کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، اٹلی۔ اٹلی میں دنیا کی سب سے زیادہ لیبر پالیسی نافذ ہے۔ اس ملک کی شہریت والد یا والدہ کے باعث تو مل سکتی ہے، لیکن گریٹ 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 پیرنٹس کی اولادیں بھی درخواست دے سکتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کے آباء و اجداد وہاں کی شہریت لے چکے ہیں تو ان کی نئی نسل بھی درخواستیں دے سکتی ہے۔ امریکہ میں اطالوی نژاد باشندوں کی کمی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1.57 کروڑ امریکی اطالوی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔